کہ آپ مولا علی کو مشکل کشا کہتے ہیں، انہوں نے تو کربلا میں اپنی اولاد کی مشکل کشائی نہیں کی، آپ کی مشکل کیسے حل کر سکتے ہیں؟ سید نصیر الدین نصیر پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے پڑ پوتے، انہوں نے بڑا پیارا جواب، انہوں نے فرمایا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو مشکل کشا ہوتے ہیں نا انہیں مشکل پیش آتی نہیں، جو مشکل کشا ہوتے ہیں انہیں مشکل پیش آتی نہیں، اور اگر مشکل پیش آ جائے تو وہ اس کو مشکل سمجھتے نہیں۔ لال حسین رحمت اللہ علیہ نے کیا خوب ارشاد کیا ہے کہ الف اللہ اللہ دے نور دا نور احمد لے کے حکمتاں ساریاں نال آیا، کالی کملی اوڑھ کے ہادی ہدایت دی شمع ابال آیا، تے 1,24,000 وچوں لے کے مہر نبوت کمال آیا، تے لال حسین او دے بعد کوئی نہیں ہون لگا، نہ پہلے کوئی اس کی مثال آیا، نہ پہلے کوئی اس کی مثال آیا۔ اور امام حسین کے متعلق میں زیادہ علامہ صاحب کے اور آپ کے درمیان حائل نہیں ہونا چاہتا، پنجتن پار کے امام حسین کے بارے میں چند اشعار آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں، خاص طور پر نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں۔ کیسے بھولو گے حسین کی جوانی مقروض کر گئی حسین کی جوانی، کیسے بھولو گے حسین کی جوانی مقروض کر گئی جوانی حسین کی۔ دوستان عزیز، ہمیں یہ فکر سوچنی چاہیے کہ امام پاک سے پوچھا کہ سب کچھ لٹا کے کیا بچا ہے، تو سر کٹا کے کہا لا الہ الا اللہ۔ آئیے دوستان عزیز، آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں، راولپنڈی سے آئے ہوئے عالمی مرکزی امیر حضرت علامہ مولانا سید احمد قادری صاحب آئیں اور اپنے روحانی خطاب سے ہم سب کو مستفید فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، نعرہ سرفروش، سرفروش، تیرا شاہی، تیرا شاہی، عاشقوں کے دل کا ماہی، کون کرے گا رہنمائی؟ علامہ سید احمد قادری صاحب۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ الکریم محمد وآلہ وأصحابہ وآل بیتہ وذریتہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ صدق اللہ العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین۔ زندہ حق از قوت شبیری است، باطل آخر داغ حسرت و میری است۔ اللہ کریم کی حمد و ثنا بارگاہ امام الانبیاء میں ہدیہ درود و سلام کے بعد انتہائی مشفق و مہربان عامر قادری صاحب، جن کی رہائش گاہ میں یہ محفل پاک انعقاد پذیر ہے، امیر انجمن سرفروشان اسلام پتوکری عابد علی قادری اور ان کے رفقا، بانیان محفل
مہمانان گرامی، معززین علاقہ، شرکائے محفل، آج کی یہ بابرکت روحانی محفل پاک امام علی مقام سید الشہداء راکب دوش مصطفیٰ اور آپ کے رفقاء شہیدان کربلا کی یاد میں ان کی بارگاہ میں عقیدت و محبت کے نذرانے پیش کرنے کے لیے انعقاد کی گئی ہے۔ اللہ پاک ہماری ان کاشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور نیک عمل کیے، سیجعل لہ الرحمن ودا، رحمان نے ان کے لیے محبت لکھ دی ہے۔ ان الذین آمنوا، ایمان والے۔ ایمان کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کچھ لوگ آئے عرب کے مضافات میں سے، حضور کی بارگاہ میں آ کے انہوں نے کلمہ پڑھا۔ کلمہ پڑھنے کے بعد کہنے لگے کہ ہم ایمان لے آئے۔ ان کی اس بات کے جواب میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا قل لم تؤمنوا، فرمایا حبیب ان سے فرما دو کہ ایمان نہیں لائے ہو۔ عرب کے لوگ ہیں، دیہات سے آئے ہیں، نبی کریم کی بارگاہ میں کلمہ پڑھا۔ کلمہ پڑھنے کے بعد کہنے لگے کہ ہم ایمان لے آئے۔ اللہ پاک نے فرمایا محبوب ان سے فرما دو ایمان نہیں لائے، بل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا، یوں کہو کہ ہم اسلام لائے، ایمان نہیں، اسلام لائے۔ ایمان کب لاؤ گے؟ فرمایا فلما يدخل الایمان فی قلوبکم، مومن اس وقت بنو گے جب ایمان کا نور تمہارے قلب کے اندر داخل ہو جائے۔ ان الذین آمنوا، ایمان والے۔ اللہ پاک نے اس بات کو واضح کر دیا کہ ایمان کا تعلق انسان کے قلب کے ساتھ ہے۔ جب تک نور قلب کے اندر داخل نہیں ہوتا، صرف زبان سے کلمہ پڑھنے سے بندہ مسلمان ہوتا ہے، اسلام میں داخل ہو جاتا ہے، مومن نہیں ہوتا۔ یہ سورہ حجرات کی آیات ہے۔ قالت الاعراب آمنا، عراب نے کہا کہ ہم ایمان لائے۔ اللہ پاک نے فرمایا قل لم تؤمنوا، حبیب ان سے فرما دو کہ ایمان نہیں لائے ہو، ولکن قولوا اسلمنا، یوں کہو کہ ہم اسلام لائے، کلمہ کا اسلام میں داخل ہو گئے۔ فلما يدخل الایمان فی قلوبکم، مومن اس وقت بنو گے جب ایمان تمہارے قلب کے اندر داخل ہو جائے گا۔ یہی پہچان ہے انسانوں کی۔ تین قسم کے بڑے گروہ ہیں انسانوں کے اندر جو ازل سے لے کے ابد تک رہیں گے۔ ان تینوں کی پہچان میرے رب نے قرآن کریم میں بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کر دی۔ ایک اہل ایمان کی، فرمایا ایمان کا نور جب قلب کے اندر داخل ہوگا پھر مومن ہوگا۔ دوسرا
کافروں کی پہچان بیان فرمائی، فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے قلب کے اوپر مہر لگا دی، سیل کر دیا ہے، بند کر دیا ہے۔ کافر کے قلب میں ایمان کا نور داخل نہیں ہو سکتا کیونکہ اللہ نے بند کیا۔ اور تیسرا گروہ ہے منافقین کا۔ انسان کسی بھی مذہب کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، کسی علاقے کے ہوں، کسی رنگ و نسل کے ہوں، وہ ان تینوں گروہوں میں سے کسی کے ساتھ ہر ایک کا تعلق ہے۔ تیسرا ہے منافقین۔ منافقین کی پہچان کراتے ہوئے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا فی قلوبہم مرض، ان کے قلب میں بیماری داخل ہو گئی، ایمان کا نور وہاں بھی داخل نہیں ہو سکتا۔ یہ کلمہ جو پڑھ کے بندہ مسلمان ہوتا ہے، اسی کلمے کا نور جب قلب کے اندر داخل ہوتا ہے تو بندہ مومن ہوتا ہے۔ اور یہ کلمہ میراث ہے مومن کی، یہ کلمہ مومن کی میراث ہے۔ اسی لیے علامہ اقبال نے فرمایا اے لا الہ کے وارث، اے لا الہ کے وارث، باقی نہیں ہے تجھ میں گفتار دل برانہ، کردار قاہرانہ، تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے، کھویا گیا ہے تیرا جذبے کلندرانہ۔ آج ہمارے ایمان کمزور ہو چکے ہیں، وہ نور ہمارے سینوں سے نکلتا جا رہا ہے۔ کوئی چھوٹی سی آزمائش آ جائے ہم کھڑے نہیں ہو سکتے کیونکہ ایمان کمزور ہے۔ میدان کربلا میں وہ کون سی آزمائش ہے جو موجود نہیں تھی؟ میرے امام ساری آزمائشوں کے اوپر کھڑے رہے، اپنا سب کچھ لٹا دیا، کھڑے رہے۔ حضرات گرامی، ایمان سینوں کے اندر موجود ہو اور مضبوط ہو تو بندہ بڑی سے بڑی آزمائش کے سامنے بھی کھڑا ہونے سے گھبراتا۔ ہمیں تو چھوٹی سی آزمائش آ جائے پریشان ہو جاتے ہیں، ہوگا کیا، بنے گا کیا؟ پریشانی میں پریشانی آ جاتی ہے۔ یاد رکھو مومن کے لیے آزمائش شرط ہے، مومن کے لیے آزمائش شرط ہے۔ اللہ پاک نے اپنے حبیب کی امت اہل ایمان سے ارشاد فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، فرمایا میں تمہیں ضرور آزماؤں گا، میں تمہیں ضرور آزماؤں گا۔ پتہ یہ چلا کہ جس کے سینے میں ایمان کا نور قلب کے اندر موجود ہے وہ ضرور آزمایا جائے گا۔ آزمائش شرط ہے، جیسے نماز کے لیے وضو شرط ہے، نماز کے لیے وضو شرط ہے، وضو نہ ہو تو نماز نہیں ہوتی، آزمائش نہ ہو تو سمجھو ایمان کے لیے آزمائش ضروری ہے۔ میرے رب نے ارشاد فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، میں تمہیں ضرور آزماؤں گا۔ اور یہ کمال ہے کرم اس کا اپنے حبیب کی امت میں، یہ بھی بتا دیا کہ کن چیزوں سے آزماؤں گا۔ من الخوف، فرمایا خوف کے ذریعے آزماؤں گا، والجوع، بھوک سے آزماؤں گا، ونقص من الاموال، مالوں کے نقصان سے آزماؤں گا، والانفس، جانوں سے آزماؤں گا، والثمرات، اور کائنات کی جتنی بھی نعمتیں ہیں جو میں نے تمہیں عطا کی ہیں میں ان کے ذریعے تمہیں آزماؤں گا۔ کتنا نالائق ہے وہ
بندہ جس کو پتہ چل جائے، بتا دیا جائے امتحان سے پہلے بندے کو بتا دیا جائے کہ یہ 4-5 سوال تیرے امتحان میں لازمی ہیں، اور وہ بندہ امتحان پاس نہ کر سکے، اس سے بڑا نالائق کوئی ہو سکتا ہے؟ اللہ نے آزمائش شرط کرتے ہوئے وہ سوال بھی بتا دیے کہ جن کے ذریعے آزماؤں گا۔ یہ اس کا کرم ہے اپنے محبوب کی امت پہ۔ سوال اس لیے بتا دیے تاکہ امت ان سوالوں کی تیاری کرے، تیار ہو جائے، آزمائش میں پورا کرنے کے لیے۔ ازل سے لے کے اب تک ہم نے دیکھا ہے کہ اہل ایمان کو بڑے سے بڑا امتحان آیا، جن کے سینوں میں ایمان مضبوط تھا وہ ڈٹ گئے، کھڑے ہو گئے اور بڑی جوان مردی کے ساتھ اس کا مقابلہ کیا اور امتحان دیا۔ ساری آزمائشیں جو انفرادی طور میں لوگوں نے جو امتحان دیے، وہ سارے کے سارے اجتماعی امتحان کربلا کے میدان میں موجود تھے، اور امام علی مقام نے کھڑے ہو کر ڈٹ کر ایمان کی قوت سے نہ خوف زدہ ہوئے، نہ بھوک ان کو روک سکی، نہ پیاس ان کو روک سکی، نہ مالوں کا نقصان، نہ اولاد کی قربانیاں۔ میرے امام نے سارے امتحان دیے میدان کربلا میں اور سارے پاس کر دیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آج ان ہستیوں کی یاد میں ہم آج کی محفل سجائے بیٹھے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا ان الذین آمنوا، بے شک وہ جو ایمان والے ہیں، وہ لوگ جو ایمان والے ہیں۔ اور ایمان کے بارے میں میں نے آپ کو بتا دیا کہ ایمان ہے کیا، لیکن یہ ایمان انسان کی قلب کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، لیکن یہ کم اور زیادہ ہوتا رہتا ہے۔ ایمان گھٹتا بھی رہتا ہے اور بڑھتا بھی رہتا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ مومن کے سامنے جب اللہ کا کلام تلاوت کیا جائے، زادتہ ایمانا، قرآن پاک کو سننے سے ایمان والوں کا ایمان زیادہ ہو جاتا ہے، ایمان بڑھ جاتا ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت سے، نبی کریم اور آل نبی پہ درود و سلام پڑھنے سے اور اللہ کا ذکر کرنے سے جب سینوں میں ایمان کا نور آتا ہے تو اس سے ایمان بڑھتا ہے، اس سے ایمان بڑھتا ہے۔ اور جو لوگ قرآن کریم کی تلاوت کرنی چھوڑ دیتے ہیں، درود شریف پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ تحقیق، حق جاریہ، نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ سرفروش، اللہ ہے، سرفروش، اللہ ہے، سرفروش، اللہ ہے، نعرہ غوثیہ، یا غوث اعظم دستگیر۔ جو لوگ اللہ کے کلام کو پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں ان کے ایمان کمزور ہونا شروع ہوتا ہے، جو اللہ کا ذکر چھوڑ دیتے ہیں ان کے ایمان کمزور ہوتا ہے، نور کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمارا پیغام ہے کہ اپنے غافل قلوب کو اللہ کے ذکر میں لگا لو۔ جب قلب اللہ کا ذکر شروع کر دیتے ہیں تو انسانی قلب کی فطرت ہے وہ ہمہ وقت اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ بندہ کام کاج میں مصروف ہو یا فارغ ہو، سو رہا ہو، جاگ رہا ہو، کسی بھی حالت میں ہو، قلب ایک مرتبہ اللہ کا ذکر شروع کر دے تو ہمہ وقت اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ اور جس کا قلب
ہم وقت اللہ کا ذکر شروع کر دے اس کا ایمان اتنا مضبوط ہو جاتا ہے کہ بڑی سے بڑی آزمائش آ جائے تو گھبراتا نہیں، اس آزمائش کے اوپر پورا ہو سکتا ہے۔ علامہ اقبال نے فرمایا نا، آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایمان پیدا، آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا۔ اللہ کے خلیل کا ایمان، جناب ابراہیم علیہ السلام، آپ کی 3 قربانیاں بڑی مشہور ہیں، جان کی، مال کی اور اولاد کی۔ جان کی، مال کی اور اولاد کی۔ جان کی قربانی دی آپ نے جب نمرود نے آپ کو آگ میں ڈالا، جب آپ کو منجنیق میں رکھ کر آگ میں ڈالنے لگے تو جبریل امین آ گئے، اللہ کے خلیل سے کہنے لگے کہ اے خلیل اللہ، اگر آپ مجھے حکم دیں تو یہ ساری آگ میں نمرودیوں کے اوپر ڈالوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے جبریل، مجھے تیری مدد کی ضرورت نہیں۔ پھر جبریل نے عرض کی اے خلیل اللہ، اگر میری مدد کی ضرورت نہیں تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ آپ کو اس آگ سے بچا لے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا وہ جانتا ہے، اس کی بارگاہ میں عرض کرنے کی ضرورت نہیں۔ اگر اللہ اس بات پہ راضی ہے کہ میں آگ میں جل جاؤں تو میں بھی اللہ کی رضا میں راضی ہوں۔ یہ وہی کہہ سکتا ہے جس کے سینے میں ایمان مضبوط ہو۔ جب آگ میں نمرودیوں نے ڈالا ابراہیم علیہ السلام، وہ آگ اتنی سخت تھی کہ میلوں دور اس کی تپش جاتی۔ جب آپ کو ڈالا، ادھر ابراہیم علیہ السلام آگ میں جانے لگے، ادھر اللہ نے آگ کو حکم دیا یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم، فرمایا اے آگ میرے خلیل پہ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا، ٹھنڈی بھی ہو جا اور سلامتی والی۔ وہ آگ گلزار بن گئی، آگ گلزار بن گئی۔ آگ کا کام ہے، اس میں جو چیز آ جائے اس کو جلا دیتی ہے، لیکن جب اللہ کا حکم آ جائے تو آگ جلاتی نہیں۔ جناب ابراہیم علیہ السلام اس آزمائش میں پورے اترے، پھر اولاد کی قربانی کا حکم ہوا تو اپنے اس بیٹے سے جس کو دعائیں کر کے منتیں مان کر اللہ کی بارگاہ سے حاصل کیا، اسماعیل علیہ السلام، اس بیٹے کی قربانی کا حکم آیا تو اپنے بیٹے کو تیار کیا اور لٹا دیا، چھری گردن پہ رکھ دی۔ جیسے چھری چلانے لگے، اللہ کا حکم آ گیا چھری کو کہ میرے اسماعیل کا گلا نہیں کاٹنا۔ جبریل کو حکم دیا کہ اس کی جگہ دمبا لے جاؤ۔ جبریل دمبا لے کے آئے جنت سے، اسماعیل کو نکال کے چھری کے نیچے دمبا کر دیا، دمبا ذبح ہو گیا۔ اللہ پاک نے فرمایا قد صدقت رؤیا، اے میرے خلیل تو نے خواب کو سچا کر دیا، آزمائش پہ پورا اترا ہے اور تیری اس ادا کو ہم قیامت تک باقی رکھیں گے۔ یہ جو 10 ذی الحجہ کو ہم قربانیاں کرتے ہیں نا، جو اللہ کے خلیل کی وہ ادا ہے جو قیامت تک باقی رہے گی۔ پھر مال کی قربانی کا حکم آیا۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس کم و بیش 500 ریوڑ تھے بھیڑ بکریوں کے، اور ہر ریوڑ میں 500 سے زیادہ بھیڑ بکریاں تھیں۔ اور یہ بھی روایات میں ہے کہ ان بھیڑ بکریوں کی رکھوالی کے لیے
اللہ کے خلیل نے جو کتے پال رکھے تھے ان کے گلوں میں سونے کے پٹے تھے، اتنا مال تھا اللہ کے خلیل کے پاس، اللہ نے عطا کیا۔ اس کی آزمائش کا وقت آیا، فرشتوں نے عرض کی یا اللہ تیرا خلیل تیری عبادت کرتا ہے، تجھے یاد کرتا ہے، اس لیے کہ تو نے اس کو مال ہی بڑا دیا ہوا ہے، کیوں نہیں یاد کرے گا؟ بڑا مال تو نے دیا ہے۔ اللہ نے فرمایا میرا خلیل مال کی وجہ سے مجھے یاد نہیں کرتا، اسے مجھ سے محبت ہے، وہ محبت کی وجہ سے یاد کرتا ہے۔ اگر تمہیں شک ہے تو آزمائش کر لو، فرشتے آ گئے آزمائش کے لیے، آزمانے کے لیے۔ اللہ کے خلیل کے پاس کھڑے ہو کر فرشتوں نے اللہ کا نام لیا، اللہ کا نام لیا، اللہ کا وہ ذکر کیا جو اللہ نے ان کو عطا کیا تھا۔ جتنے بھی فرشتے ہیں آسمانوں پہ، لامکانوں پہ، اللہ نے ان کو مختلف ذکر دیے ہوئے ہیں۔ ہر فرشتے کو، ہر مقام کے فرشتوں کو ایک تسبیح عطا فرمائی ہے، ذکر دیا ہے، وہ قیامت تک وہی ذکر کرتے رہیں گے۔ اور ایک ذکر اللہ نے ہمیں بھی دیا ہے جس کو ہم بھلا بیٹھے ہیں، جس کو ہم بھول بیٹھے ہیں، اور ہمارے ایمان کمزور ہو گئے، ہمارے ایمان کمزور ہو گئے۔ ہمیں کون سا ذکر دیا ہے؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرو، جو ہم نے چھوڑ دیا ہے ہم نہیں کرتے۔ کثرت سے ذکر کیا ہے؟ کثرت سے ذکر اس وقت ہوتا ہے جب انسان کا قلب اللہ کا ذکر شروع کر دے۔ زبان سے نہیں ہو سکتا، زبان سے جب تک ذکر کریں گے ذکر ہوگا، جب سو جائیں گے زبان رک جائے گی، تسبیح گر جائے گی، جب دنیا کی باتیں کریں گے ذکر روکنا پڑے گا۔ انسان کے سینے میں ایک قلب ایسی چیز اللہ نے رکھ دی ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے ذکر میں لگ جائے، اس کی فطرت ہے کہ ہم وقت اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سیدی مرشدی، یا نبی یا نبی، غلام ہے، غلام ہے، رسول کے غلام ہیں، غلام یہ رسول میں موت بھی قبول ہے، جو ہو عشق مصطفیٰ زندگی فضول ہے۔ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، فرمایا اس شخص کی اطاعت نہ کرو جس کے قلب کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا۔ قرآن پاک کی آیت ہے، اس سے پتہ چلا کہ یہ قلوب سینوں میں غافل بھی ہو جاتے ہیں اور اللہ کے ذاکر بھی ہوتے ہیں۔ یہ قلب ذاکر بھی ہوتے ہیں اور غافل بھی ہوتے ہیں۔ جب قلب ایک مرتبہ سینے میں بیدار ہو کر اللہ کا ذکر کرتا ہے، سلطان العارفین نے فرمایا کہ مومن کا قلب ایک مرتبہ اللہ ہو کہتا ہے، 72,000 اللہ ہو کی آوازیں اس کے جسم سے گونجتی ہیں۔ 72,000 مسام ہیں جسم میں، جہاں سے پسینہ آتا ہے وہاں سے 72,000 اللہ کی ہو کی آوازیں گونجتی ہیں۔ اور قلب ایک مرتبہ اللہ ہو کہتا ہے، 3.5 کروڑ نسیں ہیں جسم کے اندر، ان کا تعلق ہے قلب سے، وہ 3.5 کروڑ نسیں بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ یہ ہے کثرت ذکر الہی کا وہ طریقہ جو انسان کے علاوہ کسی مخلوق کے پاس نہیں۔ جن فرشتوں کو اللہ نے ذکر دیا ہوا ہے نا، اور ہر وقت وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، جب سے پیدا ہوئے ہیں قیامت تک، انسان ان سے بھی ذکر میں آگے بڑھ جاتا ہے جب اس کا قلب ذکر کرے۔ انسان اشرف المخلوقات ویسے سے نہیں ہو سکتا۔ دیکھو نا، تھوڑی سی عمر ہے انسان کی، فرشتوں کی تو بڑی لمبی عمریں ہیں، وہ سوتے بھی نہیں ہیں اور کھاتے پیتے بھی نہیں ہیں، ہر وقت اللہ کی ذکر میں، جو ذکر اللہ نے ان کو دیا ہے
ہمیں یہ ذکر نبی کریم کے ذریعے ملا ہے جس کو آج ہم نے بھلا دیا اور ہمارے ایمان کمزور ہو گئے۔ اللہ کے خلیل کا ایمان مضبوط ہے۔ موت کی آزمائش کا وقت آیا تو فرشتوں نے اللہ کے ذکر کی صدا لگائی۔ اللہ کے خلیل کے پاس جناب خلیل کا دل تڑپ گیا، خوش ہو گئے کہ میرے علاوہ بھی کوئی اللہ کا ذکر کرنے والا ہے۔ آپ اتنے خوش ہوئے کہ ان فرشتوں سے فرمایا کہ ایک مرتبہ اور اللہ کا نام لو۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے خلیل، آپ کے کہنے پہ ہم اللہ کا ذکر کریں گے تو آپ ہمیں کیا دیں گے؟ فرمایا یہ جتنا میرا مال ہے نا، یہ آدھا مال لے لو، آدھا مال لے لو، ایک دفعہ اللہ کا ذکر۔ انہوں نے جب دوبارہ کیا تو آپ نے آدھا مال دے دیا۔ پھر فرمایا ایک مرتبہ آؤ، اب کیا دیں؟ فرمایا جو آدھا مال باقی ہے وہ بھی لے لو، وہ بھی دے دیا۔ فرمایا ایک دفعہ اور، اللہ کا نام ایک دفعہ اور، کہنے لگے اب کیا دیں گے؟ فرمایا اب میرے پاس مال تو نہیں ہے، اس مال کی رکھوالی کے لیے مجھے ہی ساتھ لے جاؤ۔ فرشتوں نے اس وقت عرض کی یا اللہ واقعہ ہی تیرا خلیل بے لوث تیرے ساتھ محبت کرتا ہے، اور یہ بے لوث محبت اس وقت آتی ہے جب انسان کا قلب ذکر کرتا ہے، ایمان مضبوط ہوتا ہے، بندے کا دل صاف ہو جاتا ہے، نیت خالص ہو جاتی ہے، خلوص نیت کے ساتھ پھر وہ اللہ کو یاد کرتا ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، حیدری، یا علی، نعرہ غوث۔ تو یہ تینوں امتحان بڑی بامردی کے ساتھ اللہ کے خلیل نے دیے اور پاس ہو گئے۔ اس لیے علامہ اقبال نے فرمایا آج بھی ہو جو براہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا۔ حضرات محترم، یہ میں نے اس لیے ذکر کیا ہے اللہ کے خلیل کا۔ یہ جو محرم ہے نا، محرم شریف، یہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، اور اس پہلے مہینے کی ابتدا قربانی سے ہوتی ہے۔ ہمارا جو مسلمانوں کا اسلامی سال ہے اس کی ابتدا قربانی سے، شہادتوں سے۔ پہلی محرم کو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت۔ فاروق اعظم وہ امام الانبیاء کے غلام ہیں کہ جنہوں نے 22 لاکھ مربع میل پہ خلافت کے نظام کو قائم کیا۔ 22 لاکھ مربع میل پہ، اور جتنے آج نظام ہے نا دنیا میں وہ اکثر فاروق اعظم کے بنائے ہوئے ہیں، جن کی نقوش پہ آج دنیا قائم ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کے اوپر عمل نہیں ہوتا۔ حضرات محترم، 10 محرم کو وہ قربانیاں ہیں کہ جن کی مثال اولین و آخرین ساری تاریخ میں نہیں ملتی۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ ہمارا سال قربانی سے شروع ہوتا ہے، اور اسلامی سال کا آخری مہینہ ذی الحج ہے۔ ذی الحج قربانی والی عید جس کو کہتے ہیں۔ ذی الحج کی 10 تاریخ کو جو قربانیاں پیش کرتے ہیں نا، وہ اللہ کے خلیل کی اس قربانی کی یاد میں کرتے ہیں۔ امام الانبیاء نے فرمایا یہ قربانی سنت و ابیکم ابراہیم، فرمایا کہ تمہارے جد امجد اللہ کے خلیل کی سنت ہے یہ قربانیاں۔ ذی الحج آخری مہینہ ہے، اس کی 10 تاریخ کو بھی قربانی۔ اسلامی سال کی ابتدا بھی قربانی اور انتہا بھی قربانی۔ یہ قربانیاں ہمیں درس دیتی ہیں کہ مومن کی ساری زندگی قربانیوں سے عبادت ہے۔
جو قربانیاں ہم نے دینی چھوڑ دی ہیں، ہماری قربانی صرف جانور ذبح کرنے تک رہ گئی۔ قربانی کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے زندگی کے ہر شعبے میں قربانی دینی ہے۔ ماں باپ کے لیے قربانی دینی ہے، بیوی بچوں کے لیے قربانی دینی ہے، بہن بھائیوں کے لیے قربانی دینی ہے، رشتہ داروں کے لیے، تعلق داروں کے لیے، محلے داروں کے لیے۔ اگر یہ درس اسلامی سال کے مہینوں سے ہم سیکھ لیں، قربانی دینا سیکھ لیں، تو آج ہی انسانی زندگی کے سارے مسئلے حل ہو سکتے ہیں۔ ہم نے یہ سبق حاصل نہیں کیا، اس لیے ہماری مرضی ہوتی ہے کہ ہمارے لیے کوئی قربانی دے، ہم کسی کے لیے قربانی نہ دیں۔ ایسا نہیں ہوتا۔ اہل ایمان کی تاریخ یہ ہے کہ وہ قربانی لیتے نہیں ہیں، قربانی دیتے ہیں۔ یہ اہل ایمان کی تاریخ ہے، ازل سے لے کے اب تک۔ امام الانبیاء نے مال کی قربانی مانگی، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے سارا مال لے کے آ گئے، حضور کے قدموں پہ قربان کر دیا۔ اور صدیق اکبر ہمارے اسلاف ہیں، ہمارے وہ اسلاف ہیں جن کے نقش قدم پہ ہم نے چل کے اپنی زندگی کو کامیاب کرنا ہے۔ اللہ کے نام پہ سارا مال حضور کے قدموں میں لا کے رکھ دیا، اور آج اللہ کے نام پہ ہم کیا کرتے ہیں؟ جو مال اللہ نے ہمیں دیا ہے، اس مال کے ساتھ اللہ کے نام پہ ہم کیا کرتے ہیں؟ حالانکہ اللہ پاک کا یہ ارشاد ہے، اہل ایمان کے لیے پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ فرمایا بے شک اللہ نے ایمان والوں سے سودا کر لیا ہے، ان کی جانوں کا بھی اور ان کے مالوں کا بھی جنت کے بدلے میں۔ کیا سمجھے؟ یہ جو ہمارے پاس مال ہے یا ہماری جان ہے، ان دونوں کا سودا کس نے کیا ہے؟ اللہ نے۔ اگر تو سینوں میں ایمان ہے تو یہ بات سمجھ آ جائے گی، اگر ایمان نہیں ہے تو پھر کیا کہا جا سکتا ہے؟ فرمایا کہ بے شک اللہ نے سودا کر لیا ہے، ایمان والوں سے خرید لیا ہے، ایمان والوں سے انفسہم و اموالہم، ان کی جانوں کو بھی اور ان کے مالوں کو بھی، بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، جنت کے بدلے میں۔ اگر آپ کو جنت چاہیے نا تو یہ سمجھ لو کہ تمہارے پاس جتنا مال ہے یہ تمہارا نہیں ہے، اللہ کا ہو گیا ہے، اللہ نے خرید لیا ہے، سودا کر لیا ہے، تمہاری جان بھی۔ اور جو سودا خرید لیتا ہے نا، پھر اس سودے کو وہ اپنی مرضی سے استعمال کرتا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ ہمارا مال اور ہماری جان اب ہم اپنی مرضی سے استعمال نہیں کر سکتے، کہ اللہ کی مرضی سے، کیونکہ اس نے خرید لیا ہے، اس نے سودا کر لیا ہے، اور سودا اس نے کیا ہے ایمان والوں سے، سب سے نہیں۔ کن سے کیا ہے؟ ایمان والوں سے۔ اب فیصلہ آپ لوگوں نے کرنا ہے کہ آپ کے جان اور مال کا سودا ہوا ہے یا نہیں، اس کا ثبوت آپ لوگوں نے دینا ہے، کیونکہ سودا ایمان والوں سے ہوا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ ہمارا مال بھی ہمارا نہیں، ہماری جان بھی ہماری نہیں، اور کمال کرم اللہ کا یہ ہے کہ یہ مال اور جان دی بھی اسی نے، مال اور جان دینے کے بعد جنت کے بدلے میں پھر اس نے خرید لی۔ دیکھو نا، میں آپ کو کوئی چیز دوں پھر آپ سے خرید لوں، بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ وہ میری چیز ہے، آپ کو دیا ہے، پھر پیسے دے کر آپ سے خرید لیے، یہ کرم نہیں ہے کہ اللہ نے دے کر پھر سودا کیا ہے جنت کے بدلے میں؟
اتنی بات بھی ہمیں سمجھ نہیں آتی تو ہماری زندگی کا مقصد کیا باقی رہ جاتا ہے؟ حضرات کرام، سب سے پہلی چیز جو ہے نا وہ ایمان ہے۔ اپنے ایمان کو سینوں کے اندر، قلب کے اندر محفوظ کرو اور مضبوط کرو۔ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمیں یہ ایمان کی دولت مل گئی ہے، عطا ہو گئی ہے۔ ہمارے قلب کے اندر یہ دولت نقش ہو گئی ہے، اب اس کو محفوظ کرنا اور مضبوط کرنا یہ ہمارا کام ہے۔ نہیں کریں گے ایمان کمزور ہوتا چلا جائے گا۔ جب کمزور ایمان ہوگا تو اللہ کی طرف سے جو بھی آزمائش آئے گی ہم اس میں کھڑا نہیں ہو سکیں گے، کیونکہ کمزور بندہ کھڑا نہیں ہو سکتا۔ اور جو طاقتور ہوتا ہے، ایمان کی طاقت جس کے پاس ہوتی ہے، وہ اپنی جان بھی قربان کر دیتا ہے، اپنا مال بھی قربان کرتا ہے، اپنی اولاد کو بھی قربان کر دیتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق۔ یہی وجہ ہے کہ امام عالی مقام نے یہ ساری قربانیاں، سارے امتحان، ساری آزمائشیں میدان کربلا میں ڈٹ کر دی، مال کی بھی، اولاد کی بھی، جان کی بھی، خاندان کی بھی، وطن کی بھی۔ سب سے پہلی قربانی جو امام عالی مقام نے دی ہے وہ وطن کی دی ہے، مدینہ چھوڑنا پڑا ہے۔ میدان کربلا کا جو آغاز ہوا وہ کہاں سے ہوا؟ مدینے سے۔ جب یزید نے بیعت کا مطالبہ کیا، امام علی مقام نے انکار کیا، تو آپ کو مدینہ چھوڑنا پڑا، اپنا وطن چھوڑنا پڑا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جہاں انسان کی زندگی گزری ہو اس جگہ کو چھوڑنا آسان کام نہیں ہوتا۔ جو لوگ جاتے ہیں مدینے میں حج یا عمرے کے لیے، ہم نے دیکھا ہے، حالانکہ وہ وہاں کے رہنے والے نہیں ہیں، لیکن نبی کریم کی نسبت سے جب مدینے سے واپس ہوتے ہیں تو روتے ہیں، آنسوؤں سے روتے ہوئے دیکھا ہے ہم نے لوگوں کو، بس میں بیٹھے ہوئے مدینے کی گلیوں کو دیکھتے ہیں روتے ہیں، بازاروں کو دیکھتے ہیں روتے ہیں، پہاڑوں کو دیکھتے ہیں، راستے میں آنے والے درختوں کو دیکھتے ہیں روتے ہیں کہ پتہ نہیں دوبارہ اس جگہ کی زیارت نصیب ہوگی یا نہیں۔ اس مدینے کو چھوڑنا یہ پہلی قربانی تھی امام علی کا، پہلا امتحان۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام علی مقام مدینہ چھوڑنے لگے تو آپ سیدہ النساء العالمین خاتون جنت اپنی والدہ ماجدہ کی قبر پہ گئے سلام کرنے کے لیے، آخری سلام کرنے کے لیے۔ اپنی والدہ کی قبر سے امام حسن کی قبر، بقی والوں کی، نبی کریم کے غلاموں آخری سلام کرتے ہوئے امام علی مقام نبی کریم کے گنبد خضرا پہ آ گئے، حضور کے روضے پہ آخری سلام کیا اور عرض کی، اٹھا نظرے نانا دیکھ کس کا نور نایا، اٹھا نظرے نانا دیکھ کس کا نور نایا، جدا ہونے کو تجھ سے ہے تیرا پیارا حسین آیا۔ نبی کریم کی بارگاہ میں آخری سلام پیش کرتے ہوئے امام علی مقام گھر میں آئے، گھروں کو تالے لگائے، پاک دامن بیبیاں سیدہ زینب سلام اللہ علیہ، جناب شہربانو سلام اللہ علیہ، معظمہ لیلہ، حضرت رباب، یہ ساری پاک دامن بیبیاں جب گھروں کو تالے لگا کر مدینے سے رخصت ہونے لگی تو آل مدینہ کی عورتوں نے آ کر پوچھا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں، کب واپس آئیں گے؟ کوئی کہتی تھی بی بی پاک کب تشریف لاؤ گی، اور
کسی نے اس انداز سے جاتے ہوئے دیکھا تو کہنے لگے کوئی کہتی تھی بھی پاک قد تشریف لاؤ گی، کوئی کہتی تھی جاتی ہو جیسے حضرت محترم مدینے کی جدائی نبی کریم کا وہ دیار مقدس چھوڑنا ہی سب سے بڑا امتحان ہے۔ امام علی کا چھوڑا اور 27 رجب کو مدینہ چھوڑا۔ 27 رجب وہ تاریخ ہے جس تاریخ کو امام الانبیاء معراج میں تشریف لے گئے۔ 27 رجب کو نبی کریم کو اللہ نے معراج عطا فرمائی۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، حیدری یا علی، نعرہ غوثیہ یا حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد۔ 27 رجب کو امام الانبیاء معراج نصیب ہوئی۔ وہ امام الانبیاء کی معراج ہے، نبی کی معراج ہے، اور 27 رجب کو امام علی مقام کو شہادت کی معراج ہے۔ آپ مدینے سے چلے مکے میں آئے، مکے پاک میں بھی آپ کو سکون سے نہیں رہنے دیا گیا۔ 8 ذی الحج کو جس دن حاجی حج کے لیے مینا میں جاتے ہیں، حج شروع ہوتا ہے، اس دن امام علی مقام نے مکہ بھی چھوڑ دیا، کوفہ کی جانب روانہ ہوئے۔ 2 محرم کو کربلا کے میدان میں پہنچے۔ 7 محرم تک بیعت کا مطالبہ ہوتا رہا، امام علی مقام نے انکار کر دیا۔ یہ بھی امتحان تھا جس کے اوپر امام علی مقام کھڑے ہو گئے، ڈٹ گئے، سر دے دیا، بیعت کے لیے یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا۔ 7 محرم کو پانی بند ہو گیا۔ 10 محرم کو قربانیوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ امام علی مقام کا ساتھی میدان کربلا میں جاتا رہا، اپنی جامع شہادت نوش کرتا رہا، اپنی قربانی پیش کرتا رہا۔ آخر میں غازی عباس علمدار امام علی مقام کے بھائی، ان کی والدہ دوسری ہیں، یہ بھی مولا علی کے بیٹے ہیں۔ ان کی والدہ کا نام ہے ام البنین، جس کے بیٹے ہیں غازی عباس۔ ام البنین نے اپنے بیٹے کی جو تعلیم اور تربیت فرمائی، اس میں ایک جملہ غازی عباس سے فرمایا ام البنین نے کہ بیٹا عباس، حسین کی برابری نہیں کرنی، حسین کی برابری نہیں کرنی، اس لیے کہ حسین کی ماں فاطمہ ہے، اس جیسی کوئی خاتون کائنات میں نہیں، اور حسین کا نانا نبیوں کا امام ہے، اس جیسا کسی کا نانا نہیں۔ فرمایا بیٹے تم علی کے ہو، لیکن تمہاری ماں فاطمہ نہیں، تمہارا نانا نبیوں کا سردار نہیں، اس لیے برابری نہیں کرنی۔ یہ وجہ تھی کہ غازی عباس علمدار پیدر وفا ساری زندگی امام علی مقام کو آقا حسین کہہ کے پکارتے ہیں۔ بھائی نے کہا، امام علی مقام غازی عباس کو بھائی کہتے تھے، یہ ان کی محبت تھی، لیکن غازی عباس نے بھائی نے کہا آقا حسین۔ امام علی مقام نے ارشاد فرمایا، عباس بھائی بچے پیاسے ہیں، عورتیں خیموں کے اندر پردہ نشین پیاسی ہیں، نہر فرات کی طرف جاؤ، بچوں کے لیے عورتوں کے لیے پانی کو لے کے آؤ۔ غازی عباس نے عرض کیا، آقا آپ کا حکم ہے، میں ابھی جاتا ہوں۔ مشکیزہ اٹھایا، علمدار
امام عالی مقام کے حکم پہ نہر فرات کی طرف جاتے ہیں، 22,000 یزیدی پہرے دار کھڑے ہیں۔ اس لشکر کو چیرتے ہوئے غازی عباس نہر فرات کے اندر چلے جاتے ہیں۔ اب پانی، فرات کا پانی غازی عباس کے قدموں میں ہے، لیکن عباس نے پیا نہیں۔ ساتھیوں کی پیاس، بچوں کی پیاس، عورتوں کی پیاس، خیمے کی والوں کی پیاس یاد آئی، آپ نے پانی پیا نہیں، ہاتھ میں اٹھایا، گرا دیا۔ غازی کے گھوڑے نے بھی پانی نہیں پیا، لیکن بتا دیا، قیامت تک آنے والے لوگوں کو بتا دیا کہ آج میدان کربلا میں ہمارا مسئلہ پانی کا نہیں، اگر پانی کا مسئلہ ہوتا تو پانی تو ہمارے قدموں میں ہے، میں جتنا چاہتا پی سکتا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد۔ فرمایا آج مسئلہ پانی نہیں، آج مسئلہ اس کی رضا کا ہے، اگر وہ اس پہ راضی ہے تو غازی عباس اور سارے کربلا والے اس کی رضا پہ راضی ہیں۔ قوت ہوندیاں زور نہ لایا، بیٹھے من رضائیں، پانی بعد پیاسے ٹر کے دین دنی دے سائیں۔ جنت کے مالک ہیں، پانی ان کے لیے کیا حیثیت رکھتا ہے؟ جناب اسماعیل پیاس کی وجہ سے ایڑی مارے زمین پہ تو چشمہ نکل آئے، جناب عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوتے ہی ایڑی مارے زمین پہ چشمہ نکل آئے، کربلا والوں کے لیے چشمہ نہیں نکل سکتا تھا۔ حضرت محترم امام عالی مقام نے یہ درس دیا ہے اپنے چاہنے والوں کو، اپنے ماننے والوں کو، حسینی کردار رکھنے والوں کو، کہ یہ جو عارضی زندگی ہے اس کو اللہ کی رضا کے لیے گزارو، اس زندگی کو اللہ کی رضا کے لیے گزارو۔ کامیابی اس میں ہے، کامرانی اس میں ہے۔ آج ہماری زندگی کا مقصد کچھ اور ہو چکا ہے۔ سب سے پہلے ایمان کو سینے کے اندر محفوظ اور مضبوط کرنا ہے، پھر بندہ زندگی اس کی رضا کے مطابق گزار سکتا ہے۔ اللہ کی رضا، ایمان کی مضبوطی، یہ جس انسان کو نصیب ہو جائے اس کی دنیا بھی کامیاب ہے، اس کی آخرت بھی کامیاب ہے۔ اور مومن کی زندگی کا مقصد ہی یہی ہے، اہل ایمان کی زندگی کا مقصد ہی رضائے۔ آپ اللہ کی رضا کے لیے کھڑے ہو جاؤ، دیکھو پھر اللہ کی مدد کیسے آتی ہے، پھر کوئی مشکل تمہارے لیے مشکل نہیں رہتی۔ کسی نے سوال کیا، پیر سید نصیر الدین نصیر کوڑا شیخ والے، ان سے کسی نے سوال کیا کہ آپ مولا علی کو مشکل کشا کہتے ہیں، انہوں نے تو کربلا میں اپنی اولاد کی مشکل کشائی نہیں کی، آپ کی مشکل کیسے حل کر سکتے ہیں؟ سید نصیر الدین نصیر پیر میرے علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے پڑ پوتے، انہوں نے بڑا پیارا جواب، انہوں نے فرمایا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو مشکل کشا ہوتے ہیں نا انہیں مشکل پیش آتی نہیں، جو مشکل کشا آتے ہیں انہیں مشکل پیش آتی نہیں، اور اگر مشکل پیش آ جائے تو وہ اس کو مشکل سمجھتے نہیں۔ جو مشکل کشا ہوتے ہیں وہ کون ہوتے ہیں؟ جن کے ایمان مضبوط ہوتے ہیں اور جن کی زندگی کا مقصد اللہ کی رضا ہوتی ہے، ان کے لیے کوئی مشکل ہوتی نہیں۔ پھر آپ نے
عقلی دلیل دیتے ہوئے سمجھایا، فرمایا جیسے یہ ناخن ہے نا، ناخن، فرمایا یہ پورے جسم کے لیے مشکل کشا ہے، سر سے لے کے پاؤں تک جہاں بھی خارش ہو یہ اس مشکل کو حل کر دیتے ہیں، خارش کو ختم کر دیتے ہیں۔ لیکن کبھی سنا ہے کہ ناخن کو خارش ہوئی ہے؟ تو حضرات محترم یہی بات ہے کہ جو مشکل کشا ہوتے ہیں انہیں مشکل پیش آتی نہیں، اور اگر آ جائے تو اسے مشکل سمجھتے نہیں۔ امام عالی مقام نے میدان کربلا میں سب کچھ قربان کر کے یہ بتا دیا کہ ہمارے لیے دنیا کے اندر کوئی مشکل نہیں، کوئی آزمائش ہمارے لیے مشکل نہیں، کوئی امتحان ہمارے لیے مشکل نہیں۔ اللہ پاک کربلا والوں کے صدقے ہمارے سینوں میں بھی ایمان کو محفوظ فرمائے اور عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے اندر حسینی کردار اس وقت آئے گا جب ایمان کے ساتھ ہمارے عمل نہیں ہوں گے۔ اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جن کو رحمت
صدقائے خیرالنساء کا اور شہید کربلا کا غم نہ ہو روزے جزا کا یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ آل رسول یہ سلام آج زمانہ ہو قبول الصلاة والسلام علیکہ یا رحمت اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين یا الہی ہماری آج کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرما ہماری غلطیوں کوتاہیوں گناہوں سے درگزر فرما آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ کے پاک کلام درود و سلام پڑھا نیاز حاضر اپنی بارگاہ لازال میں قبول فرما کر اس کا اجر عظیم عطا فرما بارگاہ امام الانبیاء سرور کائنات سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم عدیات تحفہ پیش کرتے ہیں شہیدان کربلا امام عالی مقام آپ کے رفقا کی جانب سے نبی کریم کے طفیل 1,24,000 انبیاء کی روا کو اس کا ساتھ مثال کرتے ہیں حضور کے والدین کریم ہیں اہل بیت اطہار صحابہ اکبار ازواج مطہرات چار یار پاک خصوصاً شہیدان کربلا امام عالی مقام اور آپ کے رفقا کی ارواح کو اشار کرتے ہیں ائمہ اہل بیت اطہار کی ارواح کو اشار کرتے ہیں پیران پیر دستگیر جناب غوث پاک کی روح کو اشار کرتے ہیں کل اولیاء غوث کو خدال کلندر عطاب اختیار قادر صالح مطرح کی روح کو اشار کرتے ہیں جمیع مومنین مومنات مسلمین مسلمات امت مرحومہ بالخصوص حاضرین محفل اہل خانہ کے آبا و اجداد کی روح کو اشار کرتے ہیں یا اللہ سب کی آخرت کی منزلیں آسان کرنا نبی کریم کی زیارت حضور کی شفاعت نصیب درجات میں بلندی عطا فرما حاضرین کی نیک اور جائز حاجات کو پورا فرما یا اللہ پاکستان کو سلامتی اور استحکام نصیب فرما عالم اسلام کی خیر فرما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری امت کی خیر فرما بیماروں کو شفا عطا فرما حاضرین محفل ان کے والدین عزیز و اقارب گھروں میں اسپتالوں میں جس بیماری میں مبتلا ہیں یا اللہ صدقہ امام زین العابدین سید الساجدین بیمار کربلا سب کی ظاہری باطنی بیماریاں دور فرما صحت میں برکت عطا فرما
یا اللہ بے اولادوں کو نرینہ اور صالح اولاد عطا فرما، بے رزقوں کو رزق حلال عطا فرما، بے روزگاروں کو عزت والا روزگار عطا فرما، باروزگاروں کے روزگار میں برکت اور ترقی عطا فرما۔ یا الہی ہم سب کے جان مال صحت کاروبار میں برکت عطا فرما۔ اللہم فاطر السماوات والارض انت ولینا فی الدنیا والآخرہ توفنا مؤمنا والحقنا بالمحسنین ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب حبيبك الكريم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ یا الہی شہیدان کربلا کے صدقے میں جن احباب نے جن دوستوں نے دعا کے لیے کہا ان کے حق میں اپنی دعاؤں کو قبول فرما۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ وآل بیتہ ذریات اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔